برطانیہ کے شہر برمنگھم میں شہدائے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے عنوان سے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے گزشتہ کئی ہفتوں سے تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام کے مطابق جلسے سے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت اہم پارٹی رہنماؤں کو خطاب کرنا تھا۔ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، سینیٹر رحمان ملک، پریال تالپور، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید پہلے ہی برطانیہ پہنچ چکے تھے۔ پروگرام کے روز جلسہ گاہ کے مین گیٹ پر پولیس نے لوگوں کو جلسہ گاہ جانے سے روکا۔ بعد ازاں کئی گھنٹے بعد جانے کی اجازت دی۔ تاخیر سے شروع ہونے والے جلسے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے یہ ہمارے ساتھ جو برطانیہ کی حکومت کو چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ وہ کون سی نیچر آف اسٹریپ تھی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ جہاد آزادی کے ساتھ سولیڈارٹی کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا، جو یہاں کے برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں، پاکستانیوں اور آزاد کشمیر کے جو کشمیری قیادت ہے انہوں نے بھی اس کو آرگنائز کرنے میں اپنا پورا حق ادا کیا، لیکن یہ ایک سازش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں، اور انڈیا کی لابی نے سازش کر کے یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ جلسے کے حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کا کہنا تھا، ہمیں انویسٹیگیشن کرائیں گے، عدالت میں کرائیں گے۔ وی ہیو اے پروٹیسٹ اگینسٹ دس آل ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اس کا عدالت میں کریں گے۔ جلسے کے روز جلسہ گاہ سے باہر کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے چودھری عبدالمجید، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کی کابینہ اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف اس جلسے کے انعقاد پر احتجاجی مظاہرہ بھی کرتے رہے۔ جو کشمیریوں نے یہاں پہ جو پروٹیسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ایک میسیج دینا ہے پوری سب پاکستانی پارٹیوں کو بھی کہ آپ کشمیر کے اوپر جو بھی کشمیر کے خون کا سودا کرے گا، شہدائے کشمیر کے ساتھ غداری کرے گا، اس کا یہی علاج ہوگا۔ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ رحمان ملک اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے جلسہ کی اتنی بڑی سازش کو تحقیقات کے لیے اپلائی کیا ہے، اور ان کے بیرسٹر جو ہیں وہ اس معاملے کو تحقیقات کے لیے کورٹ کے اندر لے کے جائیں گے۔ ساتھی رپورٹر زید خٹک کے ساتھ اشرف رچیال، برمنگھم۔